بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سی اے اے اور این آر سی کی مخالفت میں دنیا بھر میں اپنے احتجاجی مظاہروں کے ذریعے دوستو سرخیوں میں رہنے والی جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک مرتبہ پھر احتجاج کی کمان سنبھالنے کی تیاری کر رہی ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ سے منظور شدہ وقف ترمیمی بل کے خلاف جامعہ کے طلباء نے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ دہلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء اور بائیں بازو کے طلباء تنظیم آل انڈیا اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے کارکنوں نے وقف ترمیمی بل کے خلاف احتجاج کیا۔ وہاں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دوستوں بڑی تعداد میں پولیس اور نیم فوجی دستوں کو تعینات دیکھا گیا۔ ملک کی پارلیمنٹ سے منظور شدہ وقف ترمیمی بل کے خلاف جامعہ کے گیٹ نمبر 7 پر بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ آل انڈیا اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن اور جامعہ کے طلباء نے وقف ترمیمی بل کو غیر آئینی اور فرقہ وارانہ قرار دیا اور کہا کہ مرکزی حکومت اسے مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ طلباء نے الزام لگایا کہ جامعہ انتظامیہ نے آمرانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے اور احتجاج کے باعث کیمپس کو بند کر دیا گیا ہے۔ کیمپس کے تمام گیٹ بند کر دیے گئے ہیں اور انہیں داخلے یا باہر جانے سے روکا جا رہا ہے، جبکہ طلباء نے اس جابرانہ پالیسی پر سوال اٹھائے اور بڑی تعداد میں گیٹ پر جمع ہوئے تو انتظامیہ کو دباؤ کے سامنے جھکنا پڑا اور گیٹ کھولنا پڑا۔ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے کارکنوں نے نریندر مودی اور وزیر داخلہ کے خلاف نعرے لگائے۔ اس دوران انہوں نے احتجاجاً بل کی علامتی کاپیوں کو بھی نظر آتش کیا۔ بھارتی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے وقف ترمیمی بل کی منظوری کے بعد دوستوں ملک گیر احتجاج پھوٹ پڑے ہیں۔ یہ احتجاج جمعے کی نماز کے فوراً بعد شروع ہوئے اور ملک بھر میں پھیل گئے۔ مغربی بنگال سے لے کر گجرات تک، بہار سے تامل ناڈو تک اور تلنگانہ، کرناٹک، آسام اور جھارکھنڈ تک مسلمانوں کی بڑی تعداد نے اس بل کی مخالفت کے لیے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ احمد آباد میں تاریخی جامعہ مسجد اور سیدی سید مسجد میں نماز جمعہ کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے۔ شہر میں بڑے پیمانے پر ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی آزادی کے خلاف ہے۔ دوستو یاد رہے کہ راجیہ سبھا میں اس بل کے حق میں 128 مخالفت میں 95 ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ اس سے پہلے لوک سبھا میں 288 ممبران پارلیمنٹ نے اس کی حمایت اور 232 نے مخالفت کی تھی۔ اب اسے قانون بننے کے لیے فقط صدر کی منظوری کا انتظار ہے۔ مظاہرین نے اپنے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں بھی باندھ رکھی تھی۔ ہجوم نے تانا شاہی نہیں چلے گے جیسے نعرے بھی لگائے۔ جیسے ہی مظاہرے نے دوستو زور پکڑا، پولیس نے مداخلت کی اور کم از کم 50 مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا۔ حراست میں لیے جانے والوں میں گجرات کے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بھی شامل تھے۔ احمد آباد کے علاوہ کولکتہ، چنئی، ممبئی اور بنگلور جیسے بڑے شہروں سمیت ملک کے متعدد حصوں میں احتجاج جاری ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ایران کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ ایران سے براہ راست بات چیت ہو، کیونکہ یہ تیز تر عمل ہے اور آپ کو دوسرے فریق کو سمجھنے کا زیادہ بہتر موقع ملتا ہے۔ اس کی نسبت یہ کہ اس بات کے کسی مصالحت کار کے ذریعے بات کی جائے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران مصالحت کاروں کو استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر شاید اب ایسا نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے امکان ظاہر کیا کہ ایران براہ راست بات چیت پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ایران نے براہ راست بات چیت کا امکان مسترد کر دیا تھا، مگر ساتھ ہی بالواسطہ بات چیت پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کا بلا واسطہ بات چیت پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ ایرانی ایٹمی منصوبے پر بات چیت کے ادوار عمان میں منعقد ہوں گے۔ اگلے 3 ہفتوں میں بات چیت شروع ہونے کا امکان ہے۔ صدر ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ میں دوستوں کیے گئے ایک سروے کے نتائج سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سائنسدانوں کی بڑی تعداد ملک چھوڑ سکتی ہے۔
صدر ٹرمپ کی پالیسیوں نے ملک کے بہت سے سائنسدانوں کو اپنی زندگیوں کیریئر پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ معروف میگزین نیچر کی جانب سے کیے گئے ایک سروے میں 1200 سے زائد سائنسدانوں میں سے 3/4 یا تقریباً 900 سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ سے ہجرت کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں یورپ اور کینیڈا کو ان سائنسدانوں کے لیے ہجرت کے لیے اہم مقامات قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ رجحان دوستو خاص طور پر ان نوجوان محققین میں نوجوانوں میں نمایاں ہے جو اپنے کیریئر کے ابتدائی مراحل میں ہیں۔ سروے میں حصہ لینے والے 690 پوسٹ گریجویٹ محققین میں سے 548 نے کہا کہ وہ ملک چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں۔ اس کی دوستو اہم وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے تحقیقی بجٹ میں زبردست کٹوتی کی ہے اور وفاق کی مالی اعانت میں چلنے والی سائنسی تحقیق کے بڑے حصے کو بند کر دیا ہے یا روک دیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ایشیائی کھیلوں کے دوران چائنا کے خلاف ہونے والے سائبر حملوں کے پیچھے امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک شامل تھے۔ چائنا کے نیشنل کمپیوٹر وائرس ایمرجنسی رسپانس سینٹر اور نیشنل انجینئرنگ لیبارٹری برائے کمپیوٹر وائرس سے بچاؤ کی ٹیکنالوجی نے اس رپورٹ کو دوستو جاری کیا ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ شمال مشرق چائنا کے صوبے میں اہم نیٹ ورک انفارمیشن سسٹم کو بیرون ملک سے بڑے پیمانے پر سائبر حملوں کا سامنا رہا۔ ان حملوں کا سراغ امریکہ، نیدرلینڈ اور سنگاپور سمیت مختلف ممالک خطوں سے لگایا گیا۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ہم اس رپورٹ کا نوٹس لیتے ہیں اور اس کے سامنے آنے والی بدنیتی پر مبنی سائبر سرگرمی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ دوستو یہ رپورٹ ظاہر کر رہی ہے کہ چائنا دنیا بھر میں سائبر حملوں کا سب سے بڑا شکار ہے۔ چائنا نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ذمہ دارانہ رویہ اپنائے، اپنے رویہ کا جائزہ لے اور دوسروں پر تہمت لگانے سے باز رہے۔ یہ سائبر حملے چائنا کے لیے ایک سنگین تشویش کا باعث بنے ہیں اور چائنا نے عالمی سطح پر سائبر سیکیورٹی کے معاملے میں اپنی حفاظت کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے قومی سلامتی ایجنسی NSA کے ڈائریکٹر جنرل ٹیپوتھی کو برطرف کر دیا ہے اور اس مہم میں وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے دوستوں درجنوں عہدیدار بھی نشانہ بن گئے ہیں۔ NSA کے عملے کے 10 ارکان کو 4 سینئر ڈائریکٹر سمیت برطرف کر دیا گیا ہے، جن میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے تمام عملے بھی شامل ہیں جو اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی اور کثیر القومی اداروں کے ساتھ کام کرتے تھے۔ برطرف ہونے والے ارکان میں ڈینٹل گیسٹ فرینڈ اور ٹم شران بھی شامل ہیں اور یہ دونوں ڈائریکٹرز ہیلتھ سیکیورٹی۔ غزہ میں اسرائیلی وحشیانہ حملوں میں دوستوں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بچوں اور خواتین سمیت مزید 60 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج کے حملوں میں 162 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ فلسطینی جرنلسٹ پروٹیکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے لبنان میں ٹارگیٹڈ حملہ کرتے ہوئے فلسطینی صحافی محمد صالح اور ان کی اہلیہ اور ان کے 3 بچوں سمیت شہید کر دیا ہے۔ صالح 18 مارچ کے بعد شہید ہونے والے چوتھے فلسطینی صحافی ہیں۔ اسرائیل نے لبنان کے علاقے سیدہ کے رہائشی علاقے میں ایک فلیٹ پر حملہ کر کے حماس کمانڈر حسن فرحات کو ان کے بیٹے اور بیٹی سمیت شہید کر دیا۔ دوسری طرف چائنا نے زور دیا ہے کہ 2 ریاستی حل ہی واحد ممکنہ راستہ اور جنگ کو دوبارہ شروع کرنا صرف مزید قتل اور نفرت کو جنم دے گا۔ چائنا نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اپنے غلط اقدامات کو روک دیں۔ عالمی منڈی نے بھی ٹیرف کے ٹیرف کو مسترد کر دیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے غلط اقدامات کو روک لیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکہ تجارتی شراکت داروں کے ساتھ باہمی مشاورت سے مسئلے کا حل نکالے۔ عالمی منڈیوں کا ٹرمپ کے ٹیکسز پر رد عمل واضح ہے۔ چائنا نے اپنے صحت، ٹیکسٹائل، الیکٹرانکس اور دیگر تجارتی شعبوں کو متعدد کامرس ایسوسی ایشن نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ چینی صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو متحد ہو کر متبادل منڈیاں تلاش کرنا چاہیے۔ امریکہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔
چائنا نے دوستو یہ بھی خبردار کر دیا ہے کہ ٹیرف سے امریکہ میں مہنگائی کی صورتحال انتہائی ابتر ہو جائے گی، بری ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے کو نوچیں گے۔ چائنا کی جانب سے امریکہ پر جوابی ٹیرف عائد کرنے کے رد عمل میں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چائنا نے جلد بازی اور گھبراہٹ میں بڑی غلطی کر دی ہے جس پر وہ پچھتائے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہی وہ غلطی ہے جسے چائنا افورڈ نہیں کر سکے گا۔ دوستو یاد رہے کہ چائنا نے اعلان کیا ہے کہ 10 اپریل سے امریکی درآمدات پر 34% ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے چائنا کی درآمدی اشیاء پر اتنا ہی ٹیرف عائد کیا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا ٹرمپ انتظامیہ نے چند روز قبل چائنا پر لگایا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ چائنا امریکہ کا دوسرا بڑا درآمدی ذریعہ اور تیسری بڑی برآمدی منڈی ہے۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے ملک میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں 7.41 روپے فی یونٹ اور صنعتی صارفین کے لیے 7.60 روپے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اس کے لیے IMF کو قائل کرنا بہت مشکل تھا۔ یاد رہے دوستو کہ مارچ کے وسط میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد حکومت کی جانب سے ملک میں تیل کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں کی گئی تھی اور حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آئندہ چند روز میں عوام کو بجلی کی قیمتوں میں کمی کا تحفہ دیا جائے گا۔ بجلی کی قیمت میں کمی کے بارے میں دوستو ماہرین توانائی کا کہنا ہے کہ ایسا اچانک ممکن نہیں ہوا بلکہ اس کے پس پردہ توانائی کے شعبے میں ہونے والی پیش رفت ہے جو گزشتہ کئی ماہ سے ہو رہی تھی، جس میں بجلی بنانے والے کارخانوں یعنی IPPs کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی، ان کی جانب سے قرضوں کی ادائیگی کی ری شیڈولنگ اور پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی میں اضافہ ہے۔ حکومت کی جانب سے 90 کی دہائی اور موجودہ صدی کے شروع میں پاور پالیسی کے تحت لگنے والے بجلی کے پلانٹس تھے جنہیں کیپیسٹی پیمنٹ کی ادائیگی ہو رہی تھی، ان کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کی گئی۔ 50 یونٹس اور 51 سے 100 یونٹس تک استعمال کرنے والے لائف لائن صارفین کی بجلی کے ٹیرف میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ 1 سے 100 یونٹس تک بجلی کے استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ صارفین کے بجلی کے بل میں 6.14 روپے فی یونٹ کی کمی کی گئی۔ اس کمی کے بعد ان صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ 14.67 روپے سے کم ہو کر 8.53 فی یونٹ ہو گیا ہے۔ 101 سے 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ صارفین کے بجلی کے بل میں 6.14 روپے فی یونٹ کمی کی گئی، جس کے بعد ان صارفین کو فی یونٹ 11.51 روپے ادا کرنے ہوں گے جو پہلے 17.65 روپے ادا کر رہے تھے۔ 300 یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے بجلی کے بل میں 7.24 روپے فی یونٹ کمی کی گئی ہے اور ان صارفین کو اب 41.26 روپے فی یونٹ کی بجائے 34.3 پیسے فی یونٹ ادا کرنے ہوں گے۔ کمرشل صارفین کے لیے بجلی کے فی یونٹ میں 8.58 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ زرعی صارفین کے لیے بجلی کے بل میں 7.18 روپے کی کمی کی گئی۔ مثال کے طور پر دوستو اگر گھریلو صارفین 200 یونٹ کے استعمال پر پہلے 9,740 روپے ادا کر رہے تھے تو اب انہیں 7,528 روپے ادا کرنے ہوں گے، یعنی 2,200 روپے کی بچت۔ اسی طرح 300 یونٹ پر یہ بچت 3,318 روپے بنتی ہے، جبکہ 500 یونٹ پر 5,530 روپے بنتی ہے۔ اس اندازے کے مطابق گھریلو صارفین کے بجلی کے بل میں 22.7% تک کی بچت ہو سکتی ہے۔ اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمت میں کمی کیا طویل مدت تک برقرار بھی رہ سکے گی یا نہیں؟ اس دوران حکومت دوسرے IPP سے بھی معاہدوں پر نظر ثانی کر سکتی ہے تاکہ کیپیسٹی پیمنٹ کی ادائیگی میں مزید کمی ہو اور عوام کو اس کا ریلیف مل سکے۔ اس کے ساتھ ملک میں بجلی کی مارکیٹ کی ترقی کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ بجلی صارفین کو ایک سے زیادہ کمپنیوں سے بجلی خریدنے کی چوائس حاصل ہو سکے، جس سے انہیں قیمت میں کچھ فائدہ ہو سکے۔
ریلیف دوستو شاید قلیل مدت کے لیے ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہو، یا تھوڑے دنوں کے لیے ہو، یا تھوڑے مہینوں کے لیے ہو، اور اس کا دورانیہ چند مہینوں تک محدود ہو، کیونکہ اگلے مالی سال کے لیے بجلی کا ٹیرف جب بنایا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ کمی برقرار بھی رہ پائے گی یا نہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔